انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے ہم اپنے نظام تعلیم کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آج آپ نے پھر ہمیں ٹائم دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب مسائل تو سارے بتاتے ہیں، آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیا اقدامات کیے جائیں کہ ان مسائل کا حل نکل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نظام تعلیم کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم اپنے طلبہ کے اندر خصوصیات پیدا کرنا چاہتے ہیں، آیا وہ مطلوبہ خصوصیات ان کے اندر پیدا ہو سکی ہیں یا نہیں، اور دوسرے ہے یہ کہ ہم تعلیم کے توسط سے جو معاشرے کے اندر انقلاب یا مثبت سرگرمیاں جو ہیں وہ بیدار کرنا چاہتے ہیں، آیا وہ واقعتاً اسی نہج پہ ہو سکی ہیں یا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب قدر لگی معافی، میں یہ سوال کروں گا آپ سے، اس کے لیے معاشرہ کیا کر سکتا ہے؟ معاشرے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے خاص طور پہ تعلیمی نقطہ نگاہ سے 3 درجوں میں منقسم ہے۔ ہمارا ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو اس تعلیم کو صرف اس حد تک رکھنا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اخروی نقطہ نگاہ سے دینی تعلیم حاصل کرے، اور وہ لوگ مدارس کی تعلیم کو یا دین کی تعلیم کو ہی سب کچھ اور حرف آخر جانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا جو تعلیم کا نظام ہے جو پیرالل چل رہا ہے، متوازی چل رہا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے لوگوں کو صرف روزی روٹی کمانے کے ذرائع سکھانا ہے، اور صرف ان لوگوں کو اس طرح کے شہری بنانا ہے جن کے اندر مادیت پرستی آ جائے۔ اب وہ جو لوگ ہیں انہوں نے ایک تعلیم کا جو مطمع نگاہ ہے وہ صرف جو ہے ایک فقہ کو یا قرآن کو یا حدیث کو رکھا ہوا ہے، اور اس کے برعکس ایک اور طبقہ ہے جس نے اپنا جو مطمع نگاہ ہے وہ دنیاوی تعلیم کو رکھا ہوا ہے، سائنس کو رکھا ہوا ہے، ٹیکنالوجی کو رکھا ہوا ہے، لیکن ان کے ہاں یہ جو دینی ہے یا روحانی تعلیم ہے اس کو کوئی جو ہے مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اب معاشرے کے اندر ہی ایک اور ہے طبقہ، ایک اور کلاس، وہ چاہتی ہے، اور ان کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں طبقات ہیں ان کے پاس اپنے موقف کے لیے ٹھوس دلائل ہیں اور اچھے دلائل ہیں، اور دونوں ہی ویلڈ ہیں۔ ان دونوں کے نظریات کو مکس اپ کر کے ملا کے ایک تیسری اور مناسب راہ نکالی جا سکتی ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے اخلاقی طور پہ، روحانی طور پہ بھی تمام تر جو بلندیاں ہیں ان کو چھوئے، تو اور ساتھ ساتھ ہی وہ دنیاوی نقطہ نگاہ سے اچھی تعلیم۔ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ تیسرا طبقہ ہے وہ تعلیمی مسائل جو ہیں ان کو بہتر کر سکتا ہے، نہ صرف بہتر کر سکتا ہے بلکہ ایک لوگوں کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے۔ وہ ایک اس طرح کے ڈاکٹر بنا سکتا ہے کہ وہ بچے حافظ بھی ہوں، قرآن کے عالم بھی ہوں، ساتھ ہی وہ انجینئر بھی ہوں، ساتھ ہی وہ ڈاکٹر بھی ہوں، اور ساتھ ہی اچھے پولیٹیشین بھی ہوں، اور ساتھ ہی وہ اچھے وکیل بھی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے ہمیں بتایا کہ معاشرہ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، ریاست کی کیا ذمہ داری ہے، ریاست اس حوالے سے کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ تعلیم کا نظام، لوگوں کے اخلاق اور رویوں کو بدلنے کا نظام اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہوتا، اور جبکہ قدرتی طور پہ جو ریاست ہوتی ہے وہ ایک بالادست طبقہ ہوتا ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس فورس بھی ہوتی ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنے موقف کو قائم کرانے کے لیے۔ تو لہٰذا ریاست جب تک ایک اچھا سلیبس نہیں بنائے گی، ایک نظام تشکیل نہیں دے گی جس کے اندر یہ سارا جو ہے مکس اپ کر کے اور دینی اور دنیاوی، روحانی اور مادی تعلیم کو مکس اپ نہیں کیا جائے گا، تو پوری کیا کام کیسے چلے گا؟ تو لہٰذا یہ تو بنیادی ہے کہ وہ ریاست جو ہے اپنا فریضہ انجام دے۔ اچھا، میڈیا کا رول کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ نظام تعلیم کو بہتر بنا سکتا ہے میڈیا؟ جو میڈیا ہے اگر وہ معاشرے کے اندر اس طرح کے طبقات جو ہیں جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھے نظریات رکھتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتا ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ یہ بلا واسطہ یہ ایک لحاظ سے اس نظامی تعلیم کو بہتر بنانے ہی کی تدابیر ہیں۔ تو لہٰذا جب تک، لیکن ضروری یہی ہے کہ ان کی بھی یہ تربیت کی جائے، اور اس کے لیے ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرے، اور میڈیا سے منسلک لوگ جو ہیں ان کی باقاعدہ ورکشاپس کرائی جائیں، اور ان کو یہ سکھایا جائے کہ آپ اگر اس ملک کے اندر نظام تعلیم کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی پالیسیوں کے اندر یہ جو تعلیمی ترجیحات ہیں ان کو جو ہائی لائٹ کریں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میڈیا میں آپ بھی ٹاک شو دیکھتے ہوں گے، جو ہمارا پیک ٹائم چل رہا ہوتا ہے اس میں زیادہ تر پروگرام کیا ہو رہے ہیں؟ پولیٹیکل ایشوز پہ ہو رہے ہیں،
2-4 لوگ ادھر سے آ گئے, کچھ اس پارٹی کے آ گئے, کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ تعلیمی جو ماہرین ہیں ان کو بلایا جائے؟ تو اس حوالے سے میڈیا کچھ کر سکتا ہے؟ بہت کچھ کر سکتا ہے. لازمی سی بات ہے, جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے کہ جی وہ لوگ جو ہے پولیٹیشینس کو جو ہے انوائٹ کرتے ہیں اور ان پہ گھنٹوں کے حساب سے جو ہے بحث کرائی جاتی ہے, اور حالانکہ وہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ بھی اتنے جو ہے ویلڈ نہیں ہوتے اور قوم کی رہنمائی کا کوئی فریضہ انجام نہیں دیتے. تو اگر وہ ماہرین آئیں گے تو اور ان کی گفتگو جب لوگ سنیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ ان کے پاس ایسے ٹیکسٹ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. تو یہ میڈیا کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو بلا کے اور ان سے بات چیت کی جائے اور لوگوں تک ان کا پیغام جو ہے پہنچایا جائے. اچھا, اسی سے ایک جڑتا منسلک کویشچن یہ ہے, ٹی وی سیریل جو ہیں, ڈرامے وغیرہ جو ہیں, ٹھیک ہے, خواتین تو کافی دیکھتی ہیں, یہ بھی کیا اس حوالے سے رول ادا کر سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ کچھ عرصے پہلے تک اچھی روایات اور اچھے رسم و رواج ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے جب چینلز چند ایک تھے نا, تو انہوں نے ایک پالیسی اس طرح کی بنائی ہوئی تھی اخلاقی نقطہ نگاہ سے, لیکن اس کو اب تعلیمی نقطہ نگاہ سے تو اتنا ہم نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن کم از کم وہ اچھا رویہ اور اچھی روایت جو ہے ان کو ضرور پروموٹ کر رہے تھے. لیکن اب فی الحال تو کچھ عرصے سے مادیت پرستی اس قدر زیادہ غالب آ گئی ہے کہ ہر چینل جو ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں مجموعی طور پہ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہیں, تو ان کے نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا, حالانکہ ان کے پاس ایک اس طرح کا میڈیم ہے جس کے توسط سے وہ معاشرے میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ماشاء اللہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے مستفید کیا. والدین کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے, وہ نظام تعلیم کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب یہ آپ تعلیم جو ہے نہ تو بچہ اکیلا حاصل کر سکتا ہے, نہ والدین اکیلے کچھ کر سکتے ہیں, اور نہ استاد اکیلا کچھ کر سکتا ہے. یہ اصل میں ایک مثلث ہے, ایک ٹرائی اینگل ہے, اور جن کا جو مربوط تعاون ہے اور ان کا جو گہرا آپس میں ریلیشن ہے, اس کی بنیاد پہ ہی وہ بچہ جو ہے ایک اچھا اور مفید شہری بن سکتا ہے. اب اس کی مثال بھی یہ دیکھیں کہ جب تک ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والدین سے قریبی تعلق نہیں رکھے گا تو ان کی خواہش کے مطابق وہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا. اور اسی طرح جب ایک بچہ جو ہے وہ اپنا جو سلیبس ہے, جو ادارہ ہے, جو استاد ہے, اس سے قریبی رابطہ نہیں رکھے گا تو اس کو فالو نہیں کرے گا. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ استاد کا, والدین کا اور بچے کا آپس میں گہرا تعلق ہو, جس کی بنیاد پہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلیمی مسائل کو ڈسکس کر سکیں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اور بچے کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے والدین کا اور اساتذہ کا آپس میں گہرا رابطہ ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی آپ کی, شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین, یہ آپ سب کے لیے یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے آنے والے دنوں میں نئی جو ہے ایپیسوڈز لے کے آئیں گے. تعلیم کے حوالے سے ہم کافی جو ہے اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ جڑی رہیے گا. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.